کہ روز شہادت ان کی تدفین یہاں واقع ہوئی۔ بہرحال انہیں کی اصالہ ثواب کی مجلس ہے، خدا آج کی مجلس کے تمام فضائل اور مسائل پر کچھ بھی ثواب ہو، ان تمام مرحومین کو اصالہ ثواب فرمائے۔ صلوات پر محمد والے آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، کہ مومنون کامیاب ہو گئے۔ مومنین کی کامیابی کا اعلان پروردگار عالم نے پہلے ہی قرآن کے اندر کر دیا کہ جو مومن ہیں بس وہی کامیاب ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ کامیابی کے لیے عربی میں کئی لفظ بولے جاتے ہیں، اس میں ایک لفظ ہے نجات، ایک لفظ ہے فلاح اور ایک لفظ ہے فوز۔ یعنی یہ تین لفظ عربی میں کامیابی کے لیے بولے جاتے ہیں، نجات اور فلاح اور فوز۔ فلاح جو ہے بولا جاتا ہے، نجات جو بولا جاتا ہے وہ اکثر امتحان کے بعد یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ جو آپ یہاں کی مدارس میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ طالب علم نجات پا گیا، ناجح ہو گیا، یہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی کہ نجاح وہ ہے کہ جس کو دنیا کے لیے، دنیا کے امتحان کے لیے اس کو بولا جاتا ہے اور استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن نجاح یہ لفظ ہے اور فلاح وہ لفظ ہے کہ جس کو قرآن میں ذکر کیا گیا کہ قد افلح المؤمنون، کہ مومنین جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے۔ نجاح کے معنی بھی کامیابی ہے، فلاح کے معنی بھی کامیابی ہے اور فوز کے معنی بھی کامیابی ہے۔ جیسا کہ فوز کے بارے میں کہ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کہ اے کاش کہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آپ زیارت بارقہ میں پڑھتے ہیں کہ کاش کہ ہم کربلا والوں کے ساتھ ہوتے تو ہم کامیاب ہو جاتے۔ عزیز و حقیقت یہی ہے کہ جو کربلا والوں کے ساتھ کل تھا وہ بھی کامیاب ہے، جو آج ہے وہ بھی کامیاب ہے۔ یعنی کربلا والوں کے ساتھ رہنا ہی کامیابی ہے، کربلا والوں کے ساتھ زندگی گزارنا ہی کامیابی ہے۔ اور واقعی کے کتنے کامیاب کے چاروں افراد گزرے کہ جو کربلا کی زیارت کے بعد واپس ہو رہے تھے، شہادت دامن گیر ہو گئی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد۔ تو آپ نے دیکھا کہ کامیابی کا لفظ بولا گیا کربلا والوں کے لیے اور کربلا کے ساتھ رہنے والوں کے لیے۔ اور آپ دیکھیں کہ قرآن نے مومنین کی کامیابی کا اعلان کر دیا کہ واقعی مومنین ہی کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں اور ان کی زندگی کامیاب ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کے اندر ارشاد ہوا کہ وَهُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ وہ لوگ جن کو اللہ کی طرف سے ہدایت مل گئی وہ لوگ کامیاب ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہدایت یافتہ لوگ ہی کامیاب ہیں، اور ہدایت ملتی کہاں سے ہے؟ ہدایت ملتی ہے کہ جو ہادیان برحق ہیں ان کے ذریعے سے۔ آئیے اب رسول خدا سے پوچھیں کہ یا رسول خدا، کامیابی تو قرآن کے نزدیک یہ ہے کہ جس کو ہادیان برحق سے جس کو ہدایت مل جائے وہ کامیاب ہے، لیکن آپ بتائیے کہ آپ کے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ میرے نزدیک جو کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، کہ اے علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی کامیاب ہیں۔ اب عزیزان گرامی، رسول اکرم نے یہ متعدد مرتبہ یہ حدیث لوگوں کے سامنے بیان فرمائی۔ کبھی اصحاب کے مجمع بیان کیا جہاں پہ مولا کائنات نہیں موجود تھے، کبھی ایسا بھی ہوا کہ اصحاب کا مجمع تو تھا مگر مولا کائنات نہیں تھے۔ جب اصحاب کا مجمع ہوا تو وہاں پہ یہ کہا کہ یا علی، مولا کائنات کی موجودگی میں کہ یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، کہ اے علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی کامیاب ہیں۔ لیکن کبھی ایسا مرحلہ بھی ہوا کہ جہاں پر مولا کائنات تو نہ تھے لیکن اصحاب موجود تھے، اور جب اصحاب کے درمیان میں کامیابی کا سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا علی وشیعتہ الفائزون، کہ علی اور ان کے شیعہ ہی کامیاب ہیں۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوا کہ مولا کائنات مسجد میں وارد ہو رہے ہیں، اصحاب کے مجمع میں رسول خدا نے کہا ھذا وشیعتہ هم الفائزون، کہ یہ اور اس کے شیعہ ہی کامیاب ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔
जनाब उम्मे सलमा ने भी एक मरतबा पूछा कि या रसूल खुदा कामयाबी किसके लिए है, तो आपने फरमाया अली बशियतुहुमुल फाइज़ून। यानी कई मरतबा और कई जगह पर मौलाए कायनात और उनके शियों की कामयाबी का जिक्र रसूल खुदा ने कर दिया। अब आप देखिए कि शिया कहते किसको हैं? शिया कहते हैं मोहब्बत करने वाले को, शिया कहते हैं पीछे पीछे चलने वाले को। यानी जो लोग मौलाए कायनात के पीछे पीछे चल रहे थे उनको अली का शिया कहा जाता था। और एक तबका तो ऐसा था कि जिसको रसूल खुदा के जमाने में अली का शिया कहा जाता था। उसमें जो सबसे पहला नाम आता है जनाब सलमान है, जनाब कंबर हैं, जनाब अम्मार यासिर हैं, जनाब हुज़ैफा यमानी हैं। ये वो लोग हैं कि जो मौलाए कायनात जहाँ कहीं जाते थे उनके पीछे पीछे चलते चले जाते थे। मौलाए कायनात अगर कहीं ठहर जाते थे ये ठहर जाते थे, मौलाए कायनात बैठ जाते थे ये बैठ जाया करते थे। लिहाजा उस जमाने के असहाब में जब इनको देखा तो इनको देखने के बाद अली का शिया कहना शुरू कर दिया, अली का शिया कहना शुरू कर दिया। अजीजों जितने भी फिरके बने ये सारे के सारे फिरके रसूल खुदा की शहादत के बाद बने, मगर शिया वो फिरका है कि जो रसूल खुदा की शहादत से पहले उनकी जिंदगी में जाना गया। और बाकायदा ये कहा जाता था कि ये अली के शिया हैं, अली के साथ चलने वाले हैं। तो मालूम ये हुआ कि पीछे पीछे चलने वाले को शिया कहते हैं, रोकने और टोकने वाले को शिया नहीं कहते। रोकने और टोकने वालों को शिया नहीं कहते। उम्मत में से बहुत से लोग ऐसे थे कि उम्मत की इस्लाह किया करते थे, मगर इतनी उनकी जुर्रत बढ़ी कि इमाम की भी इस्लाह करने लगे। भाई तुम गुलाम हो तो गुलाम रहो, आका ना बन जाओ। नबी के साथ हो तो साथी रहो, खलीफा ना बन जाओ। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो आपने देखा कि कामयाबी किसके लिए? कामयाबी मौलाए कायनात के चाहने वालों के लिए, अली के शिया के लिए। और मौलाए कायनात ने दुनिया में जब कदम रखा तो सबसे बुलंद तरीन जगह पे कदम रखा। जिंदगी का पहला दिन जो गुजरा आपका जो रोज़े विलादत है, और जब मौलाए कायनात जब आए तो कहा खाने काबा में, खाने काबा में आए। और जब खाने काबा में आई तो आंख ऐसी जगह खोली कि जो सबसे बाअज़मत जगह थी। रसूल खुदा के दस्ते मुबारक पे आने के बाद जो तिलावत की तो क्या कहा कि क़द अफ़लहल मुअमिनून, कि मोमिनीन कामयाब हो गए। यानी मोमिनीन की कामयाबी का ऐलान मौलाए कायनात ने आते ही कर दिया। और जब दुनिया से रुखसत हो रहे थे तो वो मस्जिद को जो मस्जिद कूफा थी वो भी उसकी मेहराब में मौलाए कायनात को जब ज़र्ब लगी तो क्या कहा फुज़्तु व रब्बिल काबा, कि खुदा की कसम के मैं आज कामयाब हो गया। जब दुनिया में आए तो मोमिनीन की कामयाबी का ऐलान, जब दुनिया से रुखसत हुए तो अपनी कामयाबी का ऐलान। आपने देखा कौन समझ सकता है मौलाए कायनात के रुतबे को? अजीजों अभी आपके सामने सूरह फातिहा की यानी मालूम ये हुआ कि सूरह हमद एक मरतबा, सूरह तौहीद 3 मरतबा। जब 3 मरतबा सूरह तौहीद पढ़ी जाती है तो उसको पूरे के पूरे कुरान का सवाब मिल जाता है। पूरे के पूरे या अली मसलों का फी उम्मती क्या मसले सूरत तौहीद फिल कुरान, ऐ अली तुम्हारी मिसाल मेरी उम्मत में ऐसी है कि जैसे सूरह तौहीद की मिसाल कुरान के अंदर, सूरह तौहीद की मिसाल कुरान के अंदर, आपकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही मेरी उम्मत के अंदर है। उसके बाद फरमाते हैं कि मन क़रअ मर्रतन फ़क़द क़रअ सुल्सल कुरान, जिसने एक मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत क़द क़रअ कुल्लल कुरान, गोया उसने पूरे के पूरे कुरान को पढ़ लिया। अजीज़ ये तो हदीस है रसूल अकरम की, क्या कहा आपकी मिसाल मेरी उम्मत के अंदर सूरह तौहीद की तरह से है। जिसने एक मरतबा सूरह तौहीद को पढ़ा गोया उसने 1/3 कुरान को खत्म किया। जिसने 3 मरतबा पढ़ा गोया उसने पूरे के पूरे कुरान को खत्म कर लिया। उसके बाद फरमाते हैं कि मन अहब्बका बिक़ल्बिही मन अहब्बका बिलिसानिही, ऐ अली जो तुमसे फकत ज़बानी मोहब्बत का दावा करे फकत कमुल लहू सुल्सल ईमान,
جس نے تم سے فقط زبانی محبت کا دعویٰ کیا گویا اس نے 1/3 ایمان کو مکمل کر لیا. پھر فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَحَبَّكَ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ فَقَدْ كَمُلَ لَهُ ثُلُثَيِ الْإِيمَانِ. جس نے تم سے زبان اور دل سے محبت کی گویا اس نے 2/3 ایمان مکمل کر لیا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَحَبَّكَ بِلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ وَنَصَرَكَ بِيَدِهِ. مگر جو تم سے زبان اور دل سے محبت کرے اور تمہاری ہاتھ سے نصرت کرے فَقَدْ كَمَلَ لَهُ كُلَّ الْإِيمَانِ. گویا اس نے پورا ایمان مکمل کر لیا. جو تم سے فقط زبان و دل سے نہیں بلکہ زبان و دل کے ساتھ ساتھ ہاتھ سے نصرت بھی کرے گویا اس نے پورے کے پورے ایمان کو مکمل کر لیا. اب عزیزان گرامی آپ دیکھیے دنیا میں بہت سے لوگ دکھائی دیں گے ممبر رسول پہ آتے ہوئے لوگ بھی اپنی بزم کے اندر یہ کہتے وہ نظر آئیں گے کہ ہم تو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, ہم تو مولا مشکل کشا کے چاہنے والے ہیں, ہم تو حضرت سیدنا مرتضیٰ کے چاہنے والے. عزیزان محترم فقط زبانی دعویٰ نہیں چلے گا, فقط زبانی دعویٰ نہیں چلے گا کہ ہم تو بہت چاہنے والے ہیں. فقط دل سے محبت کر لینا کافی نہیں ہے بلکہ اظہار محبت ہاتھ سے ہونا چاہیے. فقط زبان کافی نہیں ہے, فقط دل کافی نہیں بلکہ اظہار محبت ہاتھ ہونا چاہیے. اگر آپ واقعاً دعوے دار محبت علی مرتضیٰ ہیں تو بتائیے کہ اگر آپ جنگ صفین میں ہوتے تو کس طرف ہوتے, جنگ جمل میں ہوتے تو کس کا ساتھ دیتے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ساری محبتوں کی کمر یہیں پہ آ کے ٹوٹتی ہے. دعویٰ تو سب کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن اللہ کے ماننے کے ساتھ ساتھ جتنے بھی بت ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے, ان سے انکار ہے یا نہیں ہے. اگر وہ یہ کہتا وہ نظر آئے کہ نہیں ان سے انکار تو نہیں ہے, بت اپنی جگہ اللہ اپنی جگہ, تو بتائیے کہ کیا ایسی توحید اس کے لیے فائدہ مند اور سود مند ہے؟ نہیں, یہ توحید اس کے لیے کارگر نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر یہ کوئی کہہ دے کہ ہم تو رسول خدا